بھائی رضلان زندہ ہے، سبرینا بیگم نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنا، لگتا ہے پی رکھی ہے اور سر پر چڑھ گئی ہے۔ فیروز میں کا گلاس ایک ہی سانس میں پورا حلق میں نہ ڈالتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے سالوں تک ہم اس گدی پر احرام کو بٹھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور وہ اذلان واپس آ کر سب لے جائے گا، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ وہ دانت پیس کر غصے میں بولی، بہنا اگر اسے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر سبرینا بیگم کو اس کی غلطی یاد دلاتے ہوئے بولا، ویسے تجھے کیوں لگتا ہے کہ اذلان زندہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کون سا اس کی شکل دیکھی تھی دفنانے سے پہلے، اور ہم نے آ کر بتایا تھا کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا جو ناکام ہو گیا، اور اسی آپریشن کے دوران وہ مر گیا۔ اس ہسپتال میں کرونا وائرس کے بہت زیادہ مریض تھے، اسی لیے ڈاکٹر نے مردے سے دور رہنے کا کہا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب گیا یا اسے چھوا تو اسے وہ وائرس لگ جائے گا اور ہم اپنی جان سے جائیں گے۔ اسی ڈر سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور آپ سب لوگ اسے جلدی دفنا آئے تھے۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے تو۔ فیروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے تو تم بڑی سیاحانی بنتی ہو، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی گیم کھیل گیا ہم سے۔ چپ کر جاؤ فیروز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرے جلے پر نمک مت چھڑکو۔ وہ تلملاتے ہوئے بولی، ریلیکس بہنا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بھائی سلامت ہے، یاد ہے نا تیرے لیے کیا کیا کانڈ کیے۔ وہ اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے بولا۔ سبرینا بیگم نے ابروئی اچکا کر سپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ تیرے کہنے پہ اذلان کو بچپن میں کتنا ڈرایا دھمکایا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کی یادداشت چلی گئی، پھر اسے وہ موذی دوادات دی، اور تیرے کہنے پہ میں نے سردار جعفری پر گولی چلائی اور نام اس واجد پر لگا دیا تاکہ شہرام پھنس جائے اور جرگے میں غلط فیصلہ لے، موت سے اس کی ہاتھا پائی ہو اور شہرام کو بھی جعفری کی طرح ہمیشہ کی نیند سلا دیتے، مگر اس کی قسمت اچھی تھی، شہرام بچ گیا۔ اور بہنا تیرے کہنے پر اس شہرام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا شہر میں، مگر سالے کی قسمت وہاں بھی اسے بچا گئی۔ وہ اور تیرے دیور، وہ کیا نام تھا اس کا، ماجد، اس بیچارے کی موت تو سائم کے ہاتھوں ہو گئی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس کر بولا، اسے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی اور ماجد نے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہا، اس کے اور موز کے بیچ لڑائی ہو گئی اس لڑکی کی وجہ سے، سب سمجھے موز نے مارا ماجد کو اور فجر ونی بن کر حویلی آ گئی، جبکہ ماجد کو تو سائم نے غصے میں آ کر مارا تھا اور الزام بے قصور موز پر لگا۔ فیروز بھائی بس کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ محتاط انداز میں بولی، اگر اذلان زندہ ہے تو وہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا، تو پھر کیا کرنا ہے تو بتا بہنا، ایسے کاموں میں تیرا دماغ ہی کام کرتا ہے۔ وہ استری انداز سے ہنسا، اس کی جان اس کی بیوی میں قید ہے، مگر ہم نے تو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ وہ گال پہ انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی، تو نے کون سا ان کا نکاح نامہ ہوتے دیکھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنگر ڈھائے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے سبرینا کو ٹونٹ مار رہا تھا۔ فیروز، ارحم میرا بیٹا ہے، وہ دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ سبرینا بیگم نے مان بھرے انداز میں کہا، چل وہ تو بعد میں دیکھ لینا، یہ بتا اب کرنا کیا ہے؟ ایسا کر، سائم کو کہہ کے اس فجر کو اٹھوا لو، دیکھنا اس کو بچانے کے لیے چوہا خود بل سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، جی بابا سائم۔ فیروز نے سائم کو کال ملائی تو اس نے جواباً کہا، فجر کو اٹھوا لو، مگر بابا سائم مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ تو پتہ لگاؤ نا، ارحم غلاموں کے ساتھ اسے لے کر گیا تھا، اس سے پوچھو کہ اس نے آخری بار فجر کو کہاں دیکھا تھا۔ مگر بابا صاحب وہ غلاموں کا بچہ مجھے کیوں بتائے گا سب؟ بس کچھ پیسے دو اور کام پورا، آج کل ایمان بکتے دیر نہیں لگتی۔ فیروز نے اسے آزمودہ طریقہ کار بتایا، بس کچھ وقت تک انتظار، پھر سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، اسے اپنے سر اور آنکھوں پر ایک نامحسوس سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت منجمد کرتے اس نے نہایت دقت سے آنکھیں واک کی۔ کچھ پل لگے تو اسے ماحول سے مانوس ہوتے، لیکن سب یاد آتی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اذلان اسے اس گھر میں چھوڑے کسی ضروری کام سے باہر
باہر نکلا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر وار کیا۔ وہ وار اتنا جاندار تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اور اب جب اسے ہوش آیا تو اس نے ہراساں نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک ویران جگہ تھی جس میں خستہ حال اور سلیٹ زدہ دیواروں کے حامل کمرے میں وہ سخت پتھریلی زمین پر موجود تھی، ساتھ ہی کچھ لکڑیوں کے گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے پڑنے والے قہقہے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے موجود کرسی پر کرفور سے بیٹھے شخص کو دیکھتی اس کی آنکھیں حیرت سے واق ہوئی تھی۔ ہاں میں، کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں میری قید میں آ کر؟ جانے من، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی جلدی تمہارا انکار اور اپنی بے عزتی بھول جاؤں گا؟ تم سے آج تمہاری ذات کا غرور نہ چھین لیا نا تو میرا نام بھی صائم نہیں۔ آج یہاں سے تم نکلو گی تو تمہارے وجود پر وہ سیاہی مل دوں گا کہ تم خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ تم جیسی لڑکی کے کرتوتوں پہ سب لوگ تھو تھو کریں گے۔ تم نے مجھے انکار کیا تھا نا، آج میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے اپنا بدلہ لوں گا۔ صائم متکبرانہ انداز سے کہتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ فجر نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی سراحت سے اٹھی تھی، لمحوں میں اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ اپنی عزت گنوانے سے بہتر اسے اپنی جان گنوا دینا زیادہ بہتر آپشن لگا، اور جب مرنا طے تھا تو لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ فجر کے اندر کئی عورت میں عزت نفس نے انگڑائی لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، فجر نے اپنی پوری قوت سے ٹانگ اس شخص کے پیٹ کے نچلے حصے پر ماری تھی۔ وہ شخص درد سے بلبلاتا جھک کر دونوں ہاتھ مخصوص جگہ پر رکھتا کچھ قدم پیچھے ہٹتا تھا، اور اس دھان پان سی لڑکی سے اتنی جرأت کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تجھ جیسے گھٹیا انسان اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے عزت اور ذلت دینے والا؟ کیا تو فرعون ہے جو اللہ کی وحدانیت سے انکاری ہے، اس کے احکامات سے انکاری، جو ایک مسلمان نامحرم عورت کی عزت کو روندنا چاہتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ وہی اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلت دے؟ خدا سے ڈرو۔ وہ خون آشم نگاہوں سے اسے دیکھتی تنبیہہ انداز میں دھاڑی۔ تبھی کوئی تیزی سے اس بسیدہ دروازے کو ایک ہی وار میں توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور صائم کو اسے سنبھالنے کا موقع دیے بغیر سامنے پڑی لکڑیوں میں سے ایک مضبوط لکڑی اٹھا کر پوری قوت سے اس پہ وار کرنا چاہا۔ صائم نے کمرے میں سے ہی اوپر جاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں کا عبور کرتے اوپری منزل پر جانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فجر کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا، ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک اٹھے تھے، جسم سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھنسیں تو وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بابا سائیں کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ بولو نا، آریان شیر نے سنہری کو کہا۔ مجھے یہی بولنے کی عادت ہے، اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ وہ ناک کوڑ کر بولی۔ ڈیڈ، جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں بابا سائیں کی اصل بیٹی نہیں تو مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں کہا کہ میرا دل کرتا ہے کاش میرے والدین میرے ساتھ ہوتے تو وہ مجھے بھی پیار کرتے، بہت زیادہ، اور میں ان کے ساتھ کھیلتی۔ میں نے اپنے بچپن میں آپ کو بہت مس کیا۔ وہ حسرت بھری لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اس عمر میں نہیں کھیل سکتے؟ شیر زمان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، یہ ناانصافی ہے۔ شیر زمان کے ٹرپلس نے بے وقت احتجاج بلند کیا۔ ہمارے ساتھ تو آپ کبھی بھی نہیں کھیلے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر چلائے۔ حویلی کے سب مکین ان کی محبت بھری جھنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچھا بتاؤ کیا کھیلیں؟ شیر زمان نے پوچھا۔ سنہری گال پر انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی کہ ایسی کون سی کھیل ہے جو وہ اس کے ڈیڈ اور تینوں بھائی بھی کھیل سکیں؟ ڈیڈ، وہ کھیلیں یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی۔ ہم 5 ہیں اور اس گیم میں بھی 5 لوگ درکار ہیں۔ یہ کون سی گیم ہے؟ میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا اس کے بارے میں۔ شیر زمان نے ہیر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہیر نے جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے شانے اچکائے، جیسے وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس بارے میں۔ ڈیڈ، ہمارے گوٹ میں سب بچے کھیلتے تھے، میں بتاتی ہوں آپ کو۔
سب اپنی مرضی کی انگلی درمیان میں رکھتے ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کا نام آئے وہ جیت گیا اور سائڈ پہ ہو گیا۔ آخر میں جن دو لوگوں میں مقابلہ ہوگا، جو ہارے گا اسے اپنے ہاتھ جوڑنے ہوں گے اور پھر سب اس کے دونوں ہاتھوں پہ زور سے تھپڑ لگائیں گے۔ کیسا ہے نا انٹرسٹنگ؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لیٹس اسٹارٹ بوائے۔ شیر زمان نے ان تینوں کو اشارہ کیا اور کھیل شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ میں سب جیت گئے اور آخر پہ اریان رہ گیا۔ کبھی تو وہ پھرتی دکھا کر سامنے والے کے تھپڑ سے بچ جاتا اور کبھی اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا۔ شیر زمان نے اس کو مارتے ہوئے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا۔ یہ چیٹنگ ہے ڈیڈ، منان شیر اسے دیکھ کر چلایا۔ ڈیڈ مارے اسے زور سے۔ شیر زمان نے اریان کو آنکھ بھونک کی تو اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس طرح شیر زمان کا نشانہ چوک گیا اور اریان کی جان خلاصی ہوئی۔ دوسرے راؤنڈ میں آخر پہ سنہری اور شیر زمان رہ گئے۔ سنہری نے 2 انگلیاں رکھ کر جیت اپنے نام کی تو شیر زمان نے ہاتھ آگے جوڑے، کیونکہ اس بار مار کھانے کی باری شیر زمان کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سنہری کے آگے ہاتھ جوڑتا، سنہری نے اپنے ڈیڈ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان پہ جھک کر اپنی آنکھوں کا عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ میرے ڈیڈ کے ہاتھ کسی کے سامنے جوڑنے کے لیے نہیں بنے۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ ان چند دنوں میں اس گھر کے تمام لوگوں نے اسے بہت پیار دیا، جسے پا کر وہ سرشار تھی۔ شیر زمان نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ مائی لٹل پرنسس۔ یہ مناظر دیکھتے ہوئے ہیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ السلام علیکم۔ تبھی لاؤنج میں کسی کی آمد پر سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آؤ بیٹا، ہیر نے شماس بنت زماد کو سامنے سے آتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سنہری نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ گرے کلر کے کھدر کے شلوار قمیض میں مبلس، شانوں پہ سیاہ شال اوڑے، چہرے پہ دلکش دھیمی سی مسکراہٹ سجائے، وہ سب کی رفتار قدموں سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا۔ کچھ دیر رسمی سی گفتگو کے بعد وہ مدعے کی طرف آیا۔ دراصل میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے ادب کے دائرے میں رہ کر اپنی بات سامنے رکھی۔ ابھی ہم اور وقت گزارنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ شیر زمان اس کی بات سن کر اسمارٹ انداز میں بولا، جس طرح آپ کو اپنی بیٹی سے ملنے کا انتظار تھا، ویسے میرے والدین کو بھی اپنی بہو سے ملنے کا انتظار ہے۔ وہ باوقار انداز میں اپنی بات مکمل کر گیا۔ شیر زمان اس کی بات پر کچھ لمحے خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سنہری کو آپ سے ملوانے لاتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، شیر زمان فیصلہ کن انداز میں بولا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیے دیکھ چکا تھا، جو شماس بنت زماد کو سامنے دیکھ کر روشن ہوئے تھے۔ اذلان نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے شرٹ سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے فجر کے ساتھ دیکھ کر اس کے غصے کا گراف مزید ہائی ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھا تھا اور سام 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سام کو اندازہ نہیں تھا کہ اذلان وہاں سچ میں پہنچ جائے گا۔ وہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر بکھلا گیا اور ہولڈر سے اپنی گن نکال کر اذلان پر تالی۔ استریہ انداز میں اس کا مذاق اڑایا۔ اذلان نے چند پل خاموش رہ کر اس کے غرور کو اور بڑھنے دیا۔ اب اس کے پیچھے دیوار تھی اور سائم اسے تمسخرہ سے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اذلان پوری طرح اس کے نرغے میں آ چکا تھا۔ تم نے خود یہاں آ کر اپنی موت کا دعویٰ دی ہے، اب یہاں سے تمہارا بچ کر نکلنا ناممکن ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور حکومت امیز انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا، جبکہ اذلان ایک جست میں چھلانگ لگا کر اچھلا، پھر ایک قدم دیوار پر رکھ کر پلٹ کر گھومتے ہوئے دونوں پاؤں سائم کے سینے پر مارے۔ وہ زور سے پیٹھ کے بل نیچے گرا تھا اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اذلان نے ایک پاؤں اس کے سینے پر مارا اور اپنی جگہ سے اچھلا اور تڑپ کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ دور پڑی ہوئی گن پکڑ سکے، مگر اذلان نے اسے کوئی موقع دیے بنا بازو فولڈ کیے کہنی سے اس کی کمر پہ ایک ایسا وار کیا کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ بے یقینی تھی، ایک پاگل پہ کیسے کر سکتا
लगता था वो इतना ताकतवर था कि मुकाबले को 1 मिनट में अपने सामने ढेर कर देता था। साइम हैरत अंगेज नजरों से उसे देखने लगा। एक क्या चीज था वो, उसे शिकस्त पर शिकस्त दे रहा था, जबकि अजलान इसके चेहरे के हैरत तासुर देखकर महसूस होते हुए सीने पर बाजू बांधे तस्खराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो जान चुका था कि सैम उसे अभी भी पागल समझ रहा है। वो कुछ देर तो जमीन पर पड़ा रहा और फिर एकदम से उठा और ताश में आते हुए हाथ का मुका बनाकर अजलान के चेहरे का निशाना लिया, लेकिन अजलान पहले ही इसके वार के लिए तैयार खड़ा था। वो आगे की जानिब नीचे झुका और सैम का खवार खाली गया। अब की बार वो हैरान नहीं हुआ था, उसे पता चल गया था कि मुकाबले भी टक्कर का है और पागल नहीं था। अजलान ने सीधे होते हुए इसका दूसरा मुक्का अपनी कलाई पर रोका। पहली दफा तो वो झुककर बच गया था, अब की बार साइम के वार करने से पहले इसने साइम के सीने पे एक लात मारी और जोरदार पंच इसके मुंह पर। साइम को सीने पे तो इतना दर्द ना हुआ, लेकिन उसका मुंह झुंझुना कर रह गया और सर छत की जमीन से टकरा गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि मुकाबले भी टक्कर है और अब इसमें मजीद लड़ाई करने की साख नहीं बची थी, इसलिए अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाने का सोचा और वो तेजी से छत फलांगने लगा। मगर जैसे ही उसने दूसरी छत फलांगने की कोशिश की, उसका दूसरा पांव हवा में मुअत्तल हुआ और वो हवा में लहराता हुआ छत से नीचे गिरा। नीचे शायद घर की तामीर के लिए तामाती औजार रख पड़े थे। सैम इनसे रगड़ खाता हुआ पहले एक ट्राली पर और फिर इससे बल खाकर जमीन पर गिरा। वहां गिरते ही उसके सर और मुंह से खून का फुहारा छूटा और इसकी खुली हुई आंखों की पुतलियां पहले तो फैली और फिर साख्त होते हुए आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। अजलान नीचे आया तो फजर अपनी चादर दोस्त करती हुई एक तरफ खड़ी थी। वो इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए वो वहां से चलता हुआ बाहर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? फजर ने अजलान के स्मार्ट चेहरे को देखकर सवाल किया। हम हवेली में जा रहे हैं। मगर आपने तो कहा था कि हम अब कभी हवेली नहीं जाएंगे। फजर ने इसकी बात की उसकी याद दहानी करवाई जो कल रात उसने की थी। हाँ कहा था, मगर अब पानी सर से के ऊपर हो चुका है। अब मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगा। ये वो अट्टल अंदाज में कहते हुए अपने कदम हवेली के रास्ते पर बढ़ाने लगा। अम्मा साईं। वो जैसी ही हवेली में दाखिल हुआ वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। अजलान की आवाज सुनकर सब अपने अपने कमरों में से बाहर निकल आए। अजलान, मेरा बच्चा, तू ठीक है? तू जिंदा है? सबसे पहले जलालुद्दीन अजलान को अपनी आंखों के सामने जिंदा सलामत देखकर हैरतज़द हुए और टूटे बिखरे अंदाज में बोले। अपने लाडले पोते को जिंदा देखकर इनकी बूढ़ी हड्डियों में ताकत सी भर गई थी और चेहरे की जरी में खुशी की चमक भर गई थी। वो बेख्तियार इसके करीब आया और उससे अपने साथ लगाया। अजलान ने इनके गिर्द अपने मजबूत बाजू बांधे। मैं ठीक हूँ बाबा साईं, दादा साईं, इसने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा तो वो मुसरत से लबरेज अंदाज में मुस्कुराने लगे और अजलान की पुश्त अपने हाथ से थपथपाने लगे। फिरोज और सबरीना इकट्ठे सबरीना बेगम के कमरे से बाहर निकले तो सरदार वाजिद और अरहम भी दोनों ही आ गए। सबकी आंखों में हैरत थी अजलान को सामने देखकर। देखा, मैंने सच कहा था ना कि अजलान जिंदा है, मगर किसी ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। वो सबको मुखातिब की ऊंची आवाज में बोली। अजलान मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से अजलान की तरफ बढ़ी। बस कर दें ये प्यार मोहब्बत दिखाने के झूठे ड्रामे करना। मैं आपकी असलियत से बखूबी वाकिफ हूँ। मैं इतना अरसा चुप रहा तो उसे मेरा एहसान समझे। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। कैसा रिश्ता निभाया आपने माँ का। आप लोग सिर्फ गद्दी के लालच में इस्तकार गिर जाएंगे कि मुझसे मेरी बीवी को भी। अजलान की दिमागी हालत के बायस उसकी सेहत के लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं था, मगर इन लोगों की हरकत देखकर उसका पारा चढ़ गया था। अजलान, सरदार हमाद जो कल रात से डेरे पर गए हुए थे और आज ही लौटे थे, वो दहलीज पे हैरान व साथ खड़े थे। अजलान को सही सलामत देखकर और इसका लबो लहजा इन्हें हैरान कर गया और फिर इसका यूं सरबीना पर गुस्सा करना इन्हें परेशान कर गया था। हुआ क्या है? सरदार हमाद ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या हुआ है? पिछले 15 साल से ये मुझे ऐसी दवाएं खिला रही हैं जिससे मैं दिमागी तौर पर कभी सेहतयाब ना हो सकूं और मजीद अपने हवास खो दूं। ये क्या बकवास कर रहे हो और किसके बारे में कर रहे हो? सोच समझ कर बोलो। अजलान, सरदार हमाद से
کھڑے طویلوں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں نا؟ تو یہ لے اپنے کانوں سے سنے سب۔ اذلان نے ارحم کی طرف دیکھا تو ارحم نے اپنا موبائل اذلان کی طرف اچھال دیا، جسے اذلان نے بر وقت کیچ کر کے اس میں سے ریکارڈنگ والا بٹن پریس کیا۔ فیروز بھائی، اذلان زندہ ہے، صبرینہ بیگم نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنا؟ لگتا ہے پی میں نے ہے اور سر پہ تمہارے چڑھ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے سالوں تک ہم اس گدی پر ارحم کو بٹھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور وہ اذلان واپس آ کر سب لے جائے گا۔ ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی بہنا، اگر اسے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ویسے تجھے کیوں لگتا ہے کہ اذلان زندہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کون سا اس کی شکل دیکھی تھی دفنانے سے پہلے۔ ارحم نے آ کر بتایا کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا جو ناکام ہو گیا اور اسی آپریشن کے دوران وہ مر گیا۔ اس ہسپتال میں کرونا وائرس کے بہت زیادہ مریض تھے، اس لیے ڈاکٹر نے مردے سے دور رہنے کا کہا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب گیا یا اسے چھوا تو اسے وہ وائرس لگ جائے گا اور ہم اپنی جان سے جائیں گے۔ اسی ڈر سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور آپ سب لوگ اسے جلدی دفنا آئے۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، فیروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے تو تم بڑی سیانی بنتی ہو، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی گیم کھیل گیا ہم سے۔ چپ کر جاؤ فیروز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرے جلے پر نمک مت چھڑکو، وہ تلملاتے ہوئے بولی۔ ریلیکس بہنا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بھائی سلامت ہے، یاد ہے نا تیرے لیے کیا کیا کانڈ کیے؟ وہ اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے بولا۔ صبرینہ بیگم نے ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ تیرے کہنے پہ اذلان کو بچپن میں کتنا ڈرایا، دھمکایا، مارا، پیٹا، یہاں تک کہ اس کی یادداشت چلی گئی۔ اس سب نے دھیان سے ریکارڈنگ سنتے ہوئے صبرینہ بیگم اور فیروز پر نظر ڈالی، پھر اسے وہ موذی دعوات دیں۔ اور تو اور تیرے کہنے پر میں نے سردار جعفری پر گولی چلائی اور نام اس واجب پر لگا دیا تاکہ شہرام پھنس جائے اور جرگے میں غلط فیصلہ لے، موت سے اس کی ہاتھا پائی ہو اور شہرام کو بھی جعفری کی طرح ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ مگر اس کی قسمت اچھی تھی، شہرام بچ گیا۔ اور بہنا تیرے کہنے پر اس شہرام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا شہر میں، مگر سالے کی قسمت وہاں بھی اسے بچا گئی۔ اور وہ کیا نام تھا تیرے دیور کا؟ ہاں ماجد، اس کو بھی معوذ نے نہیں سائم نے مارا۔ فیروز بھائی بس کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ مزاح انداز میں بولی۔ اگر اذلان زندہ ہے تو وہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا، تو پھر کیا کرنا ہے تو بتا بہنا، ایسے کاموں میں تیرا دماغ ہی کام کرتا ہے۔ وہ استری انداز سے ہنسا۔ اس کی جان اس کی بیوی میں قید ہے، مگر ارحم نے تو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولی۔ تو نے کون سا اس کا نکاح ہوتے دیکھا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ وہ خباثت سے مسکراتے صبرینہ کو ٹونٹ مار رہا تھا۔ فیروز، ارحم میرا بیٹا ہے، دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ صبرینہ بیگم نے مان بھرے انداز میں کہا۔ چل وہ تو بعد میں دیکھ لینا، یہ بتا اب کرنا کیا ہے؟ ایسا کر، سائم کو کہہ کر اس فجر کو اٹھوا لے، دیکھنا ہے اس کو بچانے کے لیے صبح خود بل سے باہر نکل آئے گا، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ جلال الدین تو وہ گفتگو سن کر اور خاص کر اپنے تیسرے بیٹے کی موت کا سن کر غم سے نڈھال ہوتے ہوئے قریبی صوفے پر گر سے گئے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب آپ سب کو پتہ تو چل گیا ہوگا، ان دونوں نے کیا ہے۔ اذلان نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیے سب کو حقیقت کے پہلو سے روشن کروایا۔ سچ سامنے آنے پر مصنوعی ندامت کے احساس سے ان دونوں کی نظریں جھکی تھی، وہ دونوں کسی کے سامنے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہے۔ وقت باقی سب بھی شاک ہوئے یہ سب سننے کے بعد۔ اذلان بیٹا ایک بار میری، صبرینہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر سردار حماد پر ڈالی تھی، جو افسوس بھری نظروں سے اپنی بیوی کی اپنے بیٹے کے لیے نفرت دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو شروع سے یہی لگتا آیا تھا کہ صبرینہ بیگم ان کی پہلی بیوی سے بچوں کو اپنا مانتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ غلط تھے، ان کی بیوی ان کے بیٹے کی بربادی کا سبب بنے گی۔ تبھی پولیس حویلی میں داخل ہوئی۔ اریسٹ ہم! شہرام اور دلنشین جو پولیس کو اپنے ساتھ لے کر اندر آئے تھے۔ شہرام نے انسپکٹر کو فیروز کو اریسٹ کرنے کا کہا۔ آپ کے منہ سے بیٹا لب اچھا کچھ جچتا نہیں، میں صرف بابا سائیں کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک ان کے ساتھ آپ کو بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہوتا۔ اذلان صبرینہ بیگم کی بات بیچ میں ہی کاٹتے غصے سے دہاڑا تھا۔ اپنے قریبی لوگوں کا ایسا روپ دیکھ کر اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ساتھ تو
اپنے ساتھ تو کی گئی زیادتیاں انہیں معاف کر دی تھی، مگر جب ان کی باقی سازشوں کے بارے میں سنا کہ کس طرح سبرینہ بیگم نے فیروز کے ساتھ مل کر ان کے گھر کو برباد کر ڈالا، وہ اس لیے فی الحال چپ تھے کیونکہ وہ بنا تصدیق کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس ریکارڈنگ نے اذلان کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ سبرینہ بیگم کے ساتھ ساتھ فیروز بھی پورا شریک تھا، جس کا مقصد تھا صرف گدی حاصل کرنا۔ حسد کی آنکھ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا جاتی ہے، یہ بات آج سبرینہ بیگم اور فیروز کی ندامت بھرے انداز دیکھ کر سمجھ آ رہی تھی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے تمہیں اذلان، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس عورت نے نہیں مجھے برباد کر دیا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ سردار حماد ندامت بھرے لہجے میں اذلان کو مخاطب کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اذلان کا غصہ اس وقت آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے اتنا مسکرانے والا، معصوم دکھائی دینے والا، اندر سے اتنی تکلیف کے زہر اثر تھا۔ فجر نے سوچا، ارحم بھائی آپ رکے نہ اذلان کو۔ فجر نے ارحم کے پاس آتے بولی، جو خود بھی اذلان کا غصہ دیکھ کر کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اذلان کو اس وقت میرا روکنا مزید غصہ دلا جائے گا، اور اس وقت مزید غصہ کرنا اس کی ذہنی کنڈیشن کے لیے باعث نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ارحم کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب فیروز کی ریکارڈنگ پر بکواس سن کر مزید برداشت نہ کر پاتے اذلان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جھڑتے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا۔ اذلان یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اسے۔ ارحم اور شہرام بھاگ کر اذلان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر اذلان تو بھیڑا ہوا شیر بنا اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد سب اذلان کا یہ غصے سے بھرا غضبناک روپ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ فیروز کو انسپکٹر تڑیاں لگاتا، اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گند نکالی۔ خود کے بچاؤ کے لیے فیروز مرنا تو ہے ہی ہم نے، مگر مرنے سے پہلے میں اپنے دشمن کو ختم کر کے مروں گی۔ لا ادھر دے مجھے یہ گن۔ سبرینہ بیگم نے فیروز کے ہاتھ سے گن کھینچ لی۔ اور سچ کہا تھا فیروز نے تجھے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دیکھ آج تیری وجہ سے میرے شوہر اور میرے بیٹی کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت ہے، صرف تیری وجہ سے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ گن کا رخ اذلان کی طرف کرتے ہوئے زور سے چلا کر بولی۔ فجر نے تعصب بھری نظروں سے فیروز اور سبرینہ بیگم کی جانب دیکھا، جن پر ابھی بھی اپنی غلطی کا کوئی خاص اثر نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں سبرینہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سردار حماد نے اسے ایسا کچھ بھی غلط کرنے سے منع کیا، مگر وہ بولٹ چڑھاتے ہوئے تسرینہ انداز سے ہنسنے لگی۔ نہیں اماں سائیں، آپ کچھ نہیں کریں گی۔ ارحم نے آگے ہو کر کہا، ارحم تم نے میرا مان توڑ دیا ان دشمنوں کا ساتھ دے کر۔ اماں سائیں، وہ میرا دشمن نہیں، میرا بھائی ہے۔ نہیں ہے وہ تمہارا کچھ بھی، تم صرف میرے بیٹے ہو، وہ نہیں۔ مگر میرے اندر میرے باپ سردار حماد کا خون دوڑتا ہے، اور وہی خون اذلان بھائی میں بھی ہے۔ میں صرف سچائی کا ساتھ دوں گا، اور سچ یہی ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کی سزا اس دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔ ارحم نادان ہو تم، میرے راستے میں مت آؤ۔ کہتے ہوئے انہوں نے سیدھا نشانہ اذلان کے دل کا لیا۔ اس سے پہلے کہ گولی اذلان کو لگتی، ارحم اذلان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور گولی سیدھی ارحم کے سینے میں جا لگی۔ یہ سب بس لمحوں میں ہوا، اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ارحم کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہراتے ہوئے زمین بوس ہوتا، پیچھے کھڑے اذلان نے اس کی کارروائی پہ حیرت زد ہوتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور گرنے سے روکا۔ ارحم تم نے ایسا کیوں کیا؟ اذلان نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا، جس کی آنکھیں بند ہونے کی کگار پر تھیں۔ اللہ اکبر، یہ آخری لفظ تھے جو اس کے منہ سے نکلے، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ گولی اس کے سینے پر لگی تھی۔ سبرینہ بیگم کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر نیچے گری، اور وہ اپنی جگہ ساخت کھڑی رہ گئی۔ جس بیٹی کے لیے وہ اتنی برائیوں کی گناہوں کی متبر ہوئی، آج وہی ان کی اپنے ہاتھوں سے ان کی ہی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ شاختہ وجود لیے ارحم کے بے ہوش وجود کے پاس آئی، اور اسے گلے لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچنے لگی، کبھی زمین پہ سرخ پٹک
पटासा पटक कर रोने लगती तो कभी हंसने लगती। इस वक्त इनकी हालत किसी पागल दीवानी की सी थी। फिर पुलिस फिरोज और सबीना दोनों को अरेस्ट किए अपने साथ ले जा चुकी थी। अजलान और शहराम दोनों अहराम को उठाए बाहर निकले उसे अस्पताल जाने के लिए। इधर साइम की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा चुका था। शहराम भी आज ही वापस आया था। अभी वो रास्ते में था जब उसे गुलामों जख्मी हालत में मिला। गुलामों ने उसे बताया कि साइम फजर को अगवा करके अपने साथ ले गया है। शहराम ने फौरन अरहम को कॉल करके सारा मामला जाना और साइम ने जिस जगह फजर को रखा गुलामों जानता था। इसने गुलामों से जगह का पूछकर अरहम को बता दिया। अरहम इस दौरान घर पे ही रहा ताकि सबरीना और फिरोज पर नजर रख सके। इसने अजलान को सारी इतला भेजी और तो अजलान फजर को साइम इसके चंगल से आज़ाद करवाने के लिए पहुंच गया। शहराम वापस आ चुका था और अरहम से इतनी बड़ी खबर सुनकर वो बुरी तरह शौक में आ चुका था। दिलनशीन से क्या गिला करता जब उसके घर के अपने लोग ही उसके खिलाफ थे। दादा साईं आप रोए मत प्लीज। जलालुद्दीन को पहली मर्तबा रोते देख शहराम उनके करीब आते हुए दिल फरगती से बोला। दिलनशीन खुद अपनी जगह सहम चुकी थी। उसने अपने भाई अजलान का गुस्सा देखा तो था मगर आज ये कौन सा रूप था। मेरे बच्चे ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो सब लोग इनके दुश्मन क्यों बने हुए थे। पहले ही अजलान ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हम सब जब उसके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे मेरी ही बहू मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। मेरा बच्चा पहले अपनी सगी माँ की जुदाई की वजह से अंदर से टूटा हुआ था। अब अपनों के ऐसे धोखे पर ये मजीद बिखर जाएगा। आज मैंने अपने एक और पोते को अपनी आंखों के सामने खो दिया और मैं कुछ ना कर सका। वो करबज़द आवाज में बोले तो सब टूट कर रोने लगे। एक अरहम की हालत पे और दूसरा जलालुद्दीन के गमगीन आवाज में बयान करने पे। और जलालुद्दीन की झुर्रियों ज्यादा चेहरे पर करब था और आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी ये हालत देखकर सबका दिल भी दुख से भर गया। अस्सलाम वालेकुम। शमास बिन जमान ने मोहब्बत अंदाज में थोड़ा सा झुककर अपने वलदैन को सलाम पेश किया। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। इन दोनों ने शमास के चेहरे पर अलोही चमक देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो आज वापस लौट आया है और साथ इनकी नाराजगी दूर करने की वजह को भी साथ लाया है। आपसे माफी का ख्वास्तगार हूँ। हम आपसे नाराज नहीं। सुनहरी ने भी इन्हें सलाम किया तो जवाबन उन्होंने भी उसे ढेरों ढेर दुआएं और बेशकीमती तोहफे से नवाजा। कुछ देर आपस में आपसी गुफ्तगू के बाद आप जाएं और आराम कीजिए, कल मुलाकात होगी। जी। शमास कहते हुए सुनहरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा था। आप जानती हैं मलका आज हमारे एक होने की रात है। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो अपनी जगह पर रुक कर बोली। शमास ने उसके गाल बहुत प्यार से सहलाए। आपने उस रात के बारे में सुना तो होगा जिस रात दो अजनबी हमेशा के लिए पाकीज़ा बंधन में बंध कर एक हो जाते हैं। उनकी दरमियान प्यार मोहब्बत मान भरोसा और सबसे बढ़कर इज्जत का रिश्ता कायम हो जाता है। वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच कोई पर्दा हायल नहीं रहता। आज की रात हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम रात होगी। मैंने कई सालों से इस रात का इंतजार किया है मलका। आज तो हमारे वालिदैन भी हमसे राजी हो गए। आपसे मिलकर फिर इसी खुशी में देरी कैसी। वो कहकर मोहब्बत से मुस्कुराया। सुनहरी की शर्म से दोहरी होती हालत पे सदके वारी जा रहा था। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे कदर करेंगे। मेरा फैसला आपके लिए अहम होगा और आप मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। सुनहरी ने सच झुकाया उसके वादा याद दिलवाने की कोशिश की। मुझे याद है सब, मगर मगर मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सालों से मैंने आपका इंतज़ार किया है। अब आपको सामने पाकर मज़ीद इंतज़ार करने की साख्त ख़त्म होने वाली है मुझ में। मलका आप एक बार हमारी पनाहों में आकर तो देखें, आप खुद को बहुत महफूज पाएंगी। वो तसल्लुम कर दो। इस पे अपनी शहर अंगेज आवाज का अफसोस फूंककर उसे अपनी चाहत पर अमल पैरा होने के लिए मायल कर रहा था। समुद्र की सतह सूरज की किरणों से चमक रही थी। ठंडी हवा लहरों से खेलती टोरंटो में दाखिल
داخل ہو رہی تھی۔ ہوا میں خنکی نے سردی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ سب لوگ کل شام ہی یہاں پہنچے تھے، پیرس کے ایک مشہور ہوٹل میں پہلے سے ہی بکنگ کروا چکے تھے۔ اس نے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتی سارے کمرے میں تفصیلی نگاہ دوڑائی اور حیرت بھری نگاہوں سے یہ سجا سورا کمرہ دیکھا جو تنہائی نفاست سے قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے ساکھ سرخی مائل دکھائی دینے لگا، لہذیدہ پلکوں کی چلمن سرخ آنکھوں پر سایہ افکن ہوئی۔ ماؤز نہیں پلیز، اس نے ماؤز کے اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ڈیئر وائف، ہم ہنی مون پہ آئے ہیں، اور ہنی مون کا مطلب ہی آپ کو پتہ نہیں، جہاں نہ کا نہیں صرف ہاں کا تصور پایا جاتا ہے، وہ زومینی انداز میں بولا اور دعا کو اپنے ہارس میں لیا۔ وہ شرم سے سمیٹ کر رہ گئی۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سحر انگیز ماحول میں ماؤز کے بڑھتے ہوئے جذبات پہ کیسے بند باندھے۔ وہ اس کی شال اتار کر دور پھینک چکا تھا اور زومینی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ یہ سب کرنے کا حق رکھتا تھا، لیکن اس کی بڑھتی جسارتیں دعا کے لیے قیامت کی طرح تھیں، جبکہ دوسری جانب ماؤز دعا کو آج اپنے ہر عمل سے بتا دینا چاہتا تھا کہ دعا کا لفظ محسوس کرنا اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ ماؤز پلیز، وہ بہت حوصلہ پیدا کرتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی، مگر اس کا ہر انداز ہی ماؤز جعفری کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ابھی دعا کے نرم لفظ ماؤز کے دل کو مزید اپیل کر گئے تھے۔ ماؤز نے جھکتے دعا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ دعا کا دل اس کی اس حرکت پر اچھل کر حلق میں آن پہنچا تھا۔ اس کے گرنے کے ڈر سے ماؤز کے گربان مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس نے آرام سے دعا کو بیڈ پر لٹا کر اس کے چہرے پر مسکان بھری نگاہ جمائی۔ دعا اس کے ہوش شربا قربت پر پگھلتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اس کی سانسوں کے ساتھ ساتھ دھڑکنیں بھی بے قابو اور تیز ہو رہی تھی کہ اسے وہ خود بھی بخوبی سن سکتی تھی، اور اسے لگا رہا تھا کہ اس کے دل کی تیز آواز کو ماؤز بھی بخوبی سن پا رہا ہے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ماؤز اس کے اوپر جھکا۔ سب سے پہلے تو اس کی ماتھے پر اس نے اپنی محبت کی مہر ثابت کی، اور پھر آنکھیں اور گالوں سے ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں پہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اجازت ہے؟ اس کے ہونٹوں کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ تمام حقوق ہونے کے باوجود وہ اس کی مرضی جاننے کا خواہاں، کیونکہ زور زبردستی کرنا اس کی شراست میں شامل نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف دعا خود اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل و دماغ دونوں ہی رضامند تھے، پر شرم و حیا اور جھجک ایسی تھی کہ اس نے دعا کے منہ پر قلف لگا دیے تھے۔ اس کے سوال پہ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں سے قرار مشکل تھا، جبکہ اگلی طرف شدید ہونٹوں سے سننے کی خواہش ہی ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ کیا یہ جھجک ہے یا انکار؟ اس کی خاموشی سے آنکھیں جھکانے پر ماؤز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس سے استفسار کیا۔ دعا شرم سے لہجتے ہوئے ابھی بھی خاموش تھی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دھڑکنوں نے الگ کھلبلی مچا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے بولتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار نے بھی تیزی پکڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی اتنی قربت پر ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس دعا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اوپر سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تم پہ بے شک میرا حق ہے، بے شک اللہ نے تمہیں میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پیار سے مسکرایا۔ جب تک تمہاری دلی آمادگی ظاہر نہیں ہوگی میں انتظار کروں گا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس کی بات پر بے اختیار دعا کے منہ سے نکلا، ماما کہیں وہ پھر سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن پھر فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی اور آنکھیں میچ لی، جانے وہ اسے کیا سمجھے۔ جبکہ اس کی بات پر ماؤز کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا وہ شرما رہی ہے، لیکن وہ بھی ماؤز تھا جو عشق کی گروں سے بخوبی واقف تھا۔ اسے اچھی طرح آتا تھا کہ اپنی نازک سی بیوی کے منہ سے اقرار کیسے نکلوانا ہے۔ واقعی تو پھر میری بیوی راضی ہے، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ دھیرے سے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ دعا نے جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے اتنے دن تمہیں تمہارے حق سے دور رکھا، کیا میری وہ خطا معاف سمجھو؟
خطا معاف سمجھو۔ اس کے اوپر دوبارہ جھکتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی اور آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ بولے محترمہ، وہ تھوڑی تو اوپر اپنی پور سے ہلکا سا اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ دعا نے ہلکی سی پلکوں کی باہر اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں جذبوں کا جہان آباد تھا۔ پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتے ماؤس کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اب ساری سوچیں خود بخود دم توڑ گئیں اور وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے جذبات کی شدت کو اب اس کے ہونٹوں سے محسوس کرتی دعا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، اور وہ جانتی تھی ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ ماؤس کی مزید گستاخیوں نے اسے تو ساری رات ہی آنکھوں کو بند کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ فجر کا دماغ بلکہ گھوم چکا تھا۔ وہ چاہے غصے سے بولے یا نرمی سے، اذلان جیسا انسان جو ہمیشہ صرف اپنی مرضی کرتا تھا، ایسے والے الٹے دماغ کا شخص کو سنبھالنا اور سمجھنا واقعی بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے، فجر دام پیستے ہوئے چلائی تھی، مگر دوسری جانب اثر کسے کو تھا؟ اذلان اس کی ہر بات کا جواب اب باتوں سے نہیں عمل سے دے رہا تھا۔ پہلے تو بےہودگی نہیں دکھائی، مگر اب دکھانے کا ارادہ ہے۔ اذلان نے جھک کر فجر کے غصے سے تمتماتے ہوئے گال پر ہلکے سے دانت گاڑے، جبکہ فجر اس کی گستاخی پہ جی جان سے سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پہلے مجھے سب سچ جاننا ہے جو ابھی تک تم مجھ سے چھپائے ہوئے ہو۔ اذلان شاہ کی لمحے بہ لمحہ بڑھتی ہوئی گستاخیوں پر فجر کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا اور دل زور زور سے دھڑکتا اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ اسے فجر کی سرائی دار نازک سی گردن پر اپنے دانتوں سے لب بائٹ بنائی تو وہ جی جان سے تڑپ کر رہ گئی۔ اذلان کا ہر لفظ اس قدر استحقاق اور شدت بھرا تھا کہ فجر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اذلان بہت ہی نرمی سے فجر کو وہاں پہ موجود بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ فجر اس کو اس طرح اپنے قدموں میں بیٹھتا دیکھ بکھلا سی گئی تھی۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا، میں کوئی آوارہ بادل نہیں جسے جب چاہے تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ اڑا لے جائے۔ میں وہ بادل ہوں جو ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کچھ لمحے توقف کیے رکا، پھر سانس لیتے ہوئے بولا، پہلے میں تمہیں جانتا نہیں تھا، اسی لیے تمہارے سامنے اس وقت اپنی کوئی بھی بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب تمہیں جاننے لگا تو تمہارے ہر انداز سے پیار ہونے لگا۔ تمہیں میں ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہی ڈر تھا کہ تم سچ جان کر مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ اذلان فجر کے نازک مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا بہت ہی ضبط سے بولا تھا، تمہارا میرے قریب رہنا میری سانس لینے کی طرح ضروری ہو گیا۔ میرے دل کی دیواروں پہ صرف تمہارا نام لکھا ہے فجر، وہ افسوس خیزہ آواز میں بولا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اذلان جی، کیا آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کریں؟ فجر نے اذلان کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کرتے اس کے پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اذلان اس کی پہلی دفعہ کی گئی پیش رفت پر دل سے مسکرایا۔ میں نہیں جانتا کہ کب سے مسائی میرے لیے اپنے دل میں رقابت پالنے لگی۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، وہ لوگ مجھے اندھیرے کمرے میں لے گئے اور مجھے بہت ٹارچر کیا، مارا پیٹا، مجھے بہت درد ہوا، مگر میں اتنی مار کھانے کے باوجود بھی زندہ رہا۔ میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، اور جب بابا سائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو انہیں بتایا گیا کہ مجھے سیڑھیوں سے گرتے ہوئے چوٹ لگی۔ بابا سائی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں خاموش رہا، اپنی ایک ماں کھو چکا تھا مگر دوسری نہیں کھونا چاہتا تھا، وہ جیسی بھی تھی تو میری ماں ہی نا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ مجھے پاگل بنا دیں گے۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی جب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہی بن جاؤں گا جیسا وہ چاہتی ہیں، شاید اسی سے گھر میں سکون ہو جائے۔ جب میرا سر ان لوگوں نے دیوار سے مارا کچھ پل کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے درد کی شدت سے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو میں نے جان بوجھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا بند کر دیا، لیکن مجھے انجانے کون سی دوات پہ لگا دیا کہ کچھ پل کے لیے میرا دماغ معاف ہو جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، کافی دیر میں وہ
دواتے لیتا رہا، مگر جو ذہن نے شعور کی منزل طے کی، میں ان دوائیوں کو ان کے سامنے تو منہ میں رکھ لیتا، مگر ان کے جانے کے بعد پھینک دیا کرتا۔ میں نے بدلے میں کبھی ان کے ساتھ برا نہیں کیا، انہیں اپنی ماں سمجھا۔ ایک دن تم نے ارحم کے لیپ ٹاپ سے میڈیسن کے بارے میں سچ کیا تھا، ارحم کو پتہ چل گیا تھا، وہ بہانے سے مجھ سے سچائی اگلوا رہا تھا۔ میں سب سمجھ گیا کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے، اور جس ڈاکٹر کے پاس تم مجھے شہر میں ٹیسٹ کے لیے لے کر گئی تھی وہ ارحم کا دوست تھا، اس نے ارحم کو سب بتا دیا۔ اسی لیے میں ارحم سے سچ چھپا نہیں سکا اور اسے بتا دیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں، اور سبینہ بیگم کی سچائی بھی بتا دی۔ وہ سمجھدار ہے، اس نے میری باتوں کو سمجھا اور مجھ پر یقین رکھا، پھر میرا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تاکہ ہم دونوں مل کر صبرین بیگم کی سچائی سب کے سامنے لا سکیں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے ارحم سے کہا کہ میں اماں سعید اور بابا سعید کا گھر اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ارحم سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا اور اپنی نئی دنیا بساؤں گا جہاں صرف تم ہو اور میں۔ ارحم نے کہا کہ گھر والے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ شہر آ گیا آپریشن کروانے۔ وہاں آنے سے پہلے میری ارحم کی بات ہو گئی تھی اور ہمارا یہ پلان بنا تھا کہ سب کے سامنے میری موت کا ڈرامہ کریں گے۔ ہسپتال سے ایک مردے کو ساتھ لائے تھے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے اذلان بنا کر دفنا دیا گیا۔ ارحم تمہارے اور میرے پیپرز تیار کروا رہا تھا، ہم دونوں خاموشی سے بیرون ملک جانے والے تھے، مگر صبرینہ بیگم نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر میرے اندر چھپے حیوان کو جگا دیا، جسے میں نے کب سے سلائے رکھا تھا۔ تب میں نے ارحم کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل لیا اور صبرینہ بیگم کا سچ سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے آگے تو تم سب جانتی ہو، اور کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی پوچھ لے جانے ذلان۔ تم نے میری زندگی میں آ کر اسے خوشیوں سے بھر دیا، کسی روشن ستارے کی طرح میری دنیا کو روشنیوں سے بھر دیا۔ اذلان کی پرشدت لمس پر فجر کی دل جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ اس شخص کا لمس برداشت کرنا تو فجر کے لیے مشکل تھا ہی، مگر اس سے بھی زیادہ مشکل تھا اس کی گہری جان لیوا نگاہوں کا آتش برداشت کرنا۔ اذلان نے جس طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے اپنی زندگی میں اس کے مقام کی اہمیت واضح کی تھی، یہ بات فجر کے دل پر بہت گہرا اثر کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر اٹھ کر سامان کی طرف بڑھی اور اپنا آرام دہ سور نکالنے لگی۔ کیا مجھے اپنا سچ چھپانے اور جھوٹ بولنے کی معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اس کے کندھے پر سے شرٹ کسکا کر لب رکھتے خمار زد لہجے میں بولا۔ فجر نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ معافی مانگی جاتی ہے تبھی ملتی ہے۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لہجے پہ قابو پا کر اسے بے رخی سے بھاور کروانا چاہا، مگر چاہ کر بھی ناراضگی ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ مانگ تو رہا ہوں، وہ اس کے شانے سے ہوتا ہوا اب لبوں سے گردن کا سفر طے کرتے ہوئے جذبات سے لبریز انداز میں بولا، تو فجر اس کے جا بجا سلگتے لفظ پہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ فجر کا سانس لینا دو بھرم ہونے لگا۔ ایسے کون معافی مانگتا ہے؟ وہ حیرت زد لہجے میں پلٹ کر بولی، میرے معافی مانگنے کا یہی انداز ہے، کہو تو اور شدت سے معافی مانگ سکتا ہوں، بشرطیہ تم بھی اس معافی تلافی کے سلسلے میں میرا برابر ساتھ دو۔ اس کی ذومعنی بات سن کر فجر کے سانپ سلیب ہونے لگے۔ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں، وہ دانت کچکا کر بولی۔ ہاں ابھی تو بے شرمی کی شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے جانے ذلان آپ کی جان نکل جائے گی۔ وہ آنکھ واک کیے شرارت سے بولا کر واقعی فجر کی جان نکال گیا۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تو فجر نے سختی سے اس کے شانے کو اپنے ہاتھوں کو تھام لیا اور فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ دوری بنانے کی فضول کوششیں تک کرنے جانے اذلان، وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر دیا۔ فجر کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سختی سے اپنے لب کچل رہی تھی، دراز پلکوں کا لہجنا جاری تھا۔ آپ کا گریز ہماری جان لے لے گا، کیا سچ میں میری جان لینے کا ارادہ ہے جانے اذلان؟ اس نے دھیمی لہجے میں بولتے سوالیہ نگاہوں اس کی جانب اٹھائی۔ فجر نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ سے ہی فجر کی زندگی مشروعات ہے، آپ کے بنا یہ فجر بھی مر جائے، آپ کے بنا میرا کوئی وجود نہیں۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی تو میں
خود اپنی جان لے لوں گی، پھر جو جی میں آیا کرتے رہیے گا۔ وہ رینجی لہجے میں ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اذلان نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے موتیوں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اس پیار، بھروسے اور مان کا شکریہ جانے اذلان اب اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے کچھ اس پر بھی ترس کھائے جو کافی عرصے سے اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے حق سے محروم ہے۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ آپ نہ بچے ہی رہتے تو اچھا تھا، بڑا ہو کر آپ کی فرمائشیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ مار کر بولی تاکہ اس کے جذبات کی آگ سے فرار پا سکے۔ اچھا جی، چلیں اب ہمیں بچہ ہی سمجھ کر یہاں پیار کریں جسے اس رات کیا۔ اس کی فرمائش پر فجر کی آنکھیں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ اذلان، وہ زور سے چلائی۔ اذلان سائیڈ لائم آف کرتے ہوئے اسے اپنے ہارس میں لے گیا۔ بس اب بہت باتیں ہو گئیں جانے اذلان، آپ نے آدھی رات برباد کر دی، باقی کی رات اب میری۔ اذلان کے ہاتھ اس سے اپنی کمر پہ سرکتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لب اپنی پشت پر محسوس کرتے وہ بل کے ڈھک گئی تھی۔ اس کی جسارتیں اور شدتیں بڑھنے لگی۔ بس اذلان جی، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اسے اپنے لبوں سے پیچھے دھکیلتی ہوئی بمشکل بولنے کے قابل ہوئی۔ نہیں اذلان پلیز۔ اسے گہرا سانس بھرتے دیکھ کر اذلان نے نائٹ بلب آن کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ آپ ٹھیک رہنے کہاں دے رہے ہیں؟ وہ شکوہ کے نہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی۔ کیا ہے جان، اتنے ماہ ہو گئے، اب یہ شرم و حیا بالے طاق رکھ دو۔ یہ شرم پھر کبھی کھیلیں گے، ابھی میرا رومانٹک موڈ آن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں سمیت اس کے پہلو سے نکل کر بھاگتی، اذلان نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ اذلان نے پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالی جو دوسری جانب سے بیڈ سے اترنے کی کوشش میں تھی۔ وہ شرم کے باعث اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ اذلان نے اس کی حالت پر اپنے چہرے پہ بلا اختیار مر ڈالنے والی مسکراہٹ کو مہارت سے چھپا لیا، پھر واپس لائٹ آف کرتے ہوئے اسے اپنی شدتوں بھری قید میں لیتے ہوئے اس کی تمام مزاحمتوں کو خاطر میں لائے بغیر مکمل طور پر اپنا بنا لیا۔ شاہو، تم نے مجھے ڈانٹا تھا اور میری ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ شہرام نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں غصے میں کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر گیا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مگر غلطی آپ کی بھی تھی دلے سرکار، جس کا آپ نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا۔ سوری شاہو، واقعی مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی۔ آپ نا یوں بھیگی بلی بنی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہی گولہ باری کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب یہ ہمارا دوسرا ہنی مون ہے تو اس حساب سے ہماری ٹوئنس بیبی آنے چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں دلے سرکار؟ تمہاری طرح تمہاری باتیں بھی واہیات ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے چہرہ پھیر کر بولی۔ اس کی خفگی پہ شہرام مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ دل نشین کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ خود کیلے اس کا جنون دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا تھا اور دل نشین اس کے روح میں سچی محبت پا کر خود کی قسمت پر نازاں تھی۔ دل سرکار، آپ نے ہمیں اپنا عادی بنا دیا ہے اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ جو نشہ آپ کی قربت میں ہے وہ دنیا کے کسی نشے میں نہیں۔ سنو پاس آؤ، ایک التجا سن لو، پیار ہے تم سے بے پناہ سن لو، ایک تم ہی کو خدا سے مانگا ہے، جب بھی مانگی کوئی دعا سن لو، ابتدائے عشق کی ہوئی تم سے، تم ہو چاہت کی انتہا سن لو، بن تیرے جی نہیں سکیں گے، دیکھ لو میری زندگی ادھوری ہے، نہ رہو اور اب جدا سن لو، تم صرف تم ہو زندگی میری، سچ ہے با خدا سن لو۔ اس کی انگلیاں دل نشین کے گیسوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نش کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ دل نشین کو اس کے ہر لمس میں سرور سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب خود اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ شہرام نے اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ احرام اٹھ جاؤ پلیز، بہت دیر ہو گئی ہے، سب باہر کیا سوچیں گے۔ سوہا نے اس کو ہلایا جبکہ احرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ خود پر گرا لیا اور اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس میں سے پھوٹتی بھینی مسکن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اس کی محبت جلدی سوہا کو اس کا اسیر بنا گئی تھی۔ ارحم
وہ اس کی بیڑ کو اپنے پوروں سے چھو کر آہستہ سے بولی، جی ارحم وہ افسوس خیز آواز میں بولا، آپ کو پتہ ہے سائم بہت برا انسان تھا، شادی کی رات ہی ڈرنک کر کے آیا تھا، اس کے بھائی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، میں سب جان کر بھی خاموش رہی، کہتی بھی تو کس سے کہتی، بابا سائیں سے کبھی اتنی فری نہیں ہوئی کہ انہیں اپنے دل کی بات شیئر کریں، دعا بھی چلی گئی تو میں خاموشی سے سب برداشت کرنے لگی۔ سچ کہوں تو صاحب کے چلے جانے سے میری زندگی سہل ہو گئی، میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام آپ کی صورت میں دیا، آپ کا بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس میں اپنی پرخلوص محبت کے رنگ بھرنے کے لیے۔ وہ میٹھے لہجے میں بولی، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، مگر جب چچا سائی نے کہا کہ تمہیں اپنا لوں تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں فجر کو ایک بیوہ کے طور پر اپنانے کو تیار تھا تو تمہیں کیوں نہیں؟ وہ سب تو ڈرامہ تھا، میں نے بہت سوچا پھر تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا، تمہارا بھی تو خوشیوں پہ حق ہے، تو کیوں نہ میں ہی تمہاری خوشیوں کا ذریعہ بن جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ یہ جلدی صبح کی 11 ہو رہے ہیں، ہنی مون پہ کون کم وقت گھڑیاں دیکھنے میں وقت ضائع کرتا ہے، واپس آؤ۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ واپس اپنے ہارس میں لے گیا۔ ارحم یہ چھچورا پن کب تک چلے گا؟ وہ اس کے مضبوط ہارس کو توڑنے کی تقدوں میں مگن تھی۔ تا عمر بہت ہی بے قابو ہو چکے ہیں آپ، اب بس کریں۔ بس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نے اپنی محبت سے ایسا قابو کیا ہے کہ کہیں اور جانے کا من ہی نہیں کرتا۔ اس نے اٹھ کر جاتی ہوئی سوہا کو پیچھے سے جگڑ کر باہوں میں بھر لیا۔ سوہا مدھم سے مسکرائی، اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر باہر نکل کر باقی کپلز کی بھی خیریت دریافت کریں گے جو یہاں اکٹھے آ کر ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ٹاول لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم نے اسے اصل معنوں میں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا، تبھی وہ حد تلخ یاد کو بھلا چکی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی سے بہت مطمئن تھی اور دل میں خدا کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی کہ اس نے ارحم جیسا سلجھا ہوا انسان اس کا مقدر بنا دیا۔ صبرینہ بیگم کے ہاتھوں گولی لگنے کے بعد اسے بروقت ہسپتال جانے سے ارحم کی جان بچ گئی تھی اور کچھ دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ کل سے کوئی بھی روم سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی ہم باہر نکلے۔ فجر نے اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر کر کہا، ہنی مون کمرے میں رہ کر گزارا جاتا ہے۔ اذلان نے اس کے بھیگے بالوں کو شانے سے ہٹاتے ہوئے اپنے لب رکھے۔ اذلان جی کمرے میں ہی رہنا تھا تو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حویلی میں ہی رہتے۔ وہ منہ پھلا کر خفگی سے بولی، جائیں جا کر شاور لیں پھر باہر چلیں گھومنے۔ تبھی کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اذلان بھائی کس صدی میں باہر نکلنے کا ارادہ ہے؟ یہ شہرام تھا جو باہر کھڑا دہائی دے رہا تھا۔ اذلان بھائی میں بھی کھڑا ہوں راہوں میں، ارحم نے باہر سے ہانگ لگائی۔ اذلان نے منہ پھلا کر فجر کی طرف دیکھا جو اب ہنس رہی تھی کیونکہ اذلان کا صبح صبح پھر سے رومانٹک موڈ آن ہو رہا تھا جیسے اس کے بھائیوں نے بریکس لگوائی۔ اذلان شرٹ لیس تھا جو ابھی بستر سے نکلا تھا، اسی حالت میں ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور کھینچ کر پنچ شہرام کے سینے پر مارا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ خود تو دوسری بار ہنی مون منا رہا ہے اور میرا پہلا بھی بگاڑنے کا ارادہ ہے، وہ کاٹدار آواز میں بولا۔ بڑے بھائی قسمت کی بات ہے، شہرام اسے مسکرا کر کہتے ہوئے سلگا گیا۔ فجر بھیگے بالوں سے دروازے کی طرف آئی تو سراحت سے دوپٹہ درست کیا۔ صرف 5 منٹ ہیں بڑے بھائی، ورنہ آپ کے کمرے میں دھرنا دے دینا، آج رات پھر مناتے رہنا ہنی مون۔ ارحم نے بھی دھمکی دی، سالو تم لوگ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اذلان شہرام اور احرام کی طرف کڑے تیور سے دیکھ کر بولا، اپنی دونوں بہنوں کو آج رات اپنے روم میں رکھوں گا، فجر کے ساتھ وقت گزاریں گی، پھر تم دونوں بھی اکیلے میں مناتے رہنا اچھے سے ہنی مون۔ اس نے جواب میں وار کیا۔ اس کی بات پہ پہلے تو سب خاموش ہوئے، پھر تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ الفا ٹاور کے بالکل پیچھے چیمپ دی مارکس پارک واقع تھا جو بہت بڑا تھا اور کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ وہ سب وہاں موجود تھے۔ سب سے آگے سوہا اور ارحم تھے۔ سوہا نے فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، اوپر لانگ سویٹر پہنے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ ارحم جینز اور شرٹ پہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ان کے پیچھے فجر اور اذلان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے۔ فجر نے ٹراؤزر اور شرٹ پہنی، اوپر لانگ کوٹ پہنے، سر پر سکارف پہنا ہوا تھا، جبکہ
अजलान ने जीन्स पर हाई नेक और लेदर जैकेट पहन रखी थी। सबसे पीछे शहराम और दिलनशीन थे। तीनों कपल्स आगे पीछे चलते हुए अपनी मिसाल आप लग रहे थे। और शहराम की नज़र सामने से आते हुए मौज और दुआ पर पड़ी तो वो वहीं रुक गए और बाकी सब भी इनके देखा देखी रुके। मौज और दुआ सबको सामने देखकर इनकी तरफ आए। दुआ ने मौज के बाजू पर हाथ रखा। मौज ने अपने करीब आते हुए शहराम की जानिब देखा और आंखों पर एक सदपन सा उतर आया। हेलो, उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। मौज ने हैरत अंगेज नजरों से उसे देखा, फिर दुआ को। अस्सलाम वालेकुम भाई, दुआ ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। शहराम ने दुआ को अपने साथ लगाकर इसके सर पर बूसा दिया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, उसने जवाब खुश दिली से कहा। मौज अभी तक खामोश खड़ा था। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे वालिद का, मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे बाबा साईं को मेरे वालिद में तुम्हारे बाबा साईं को मेरे वालिद ने नहीं, फिरोज ने मारा था। ये जो भी हुआ सब इन्हीं का किया धरा था। तुम्हें ये सब बताने का यही मकसद था कि तुम हमारी और दुआ की तरफ से दिल साफ कर लो। शहराम ने दिल की बात ज़बान पर लाई। मैं चाहता हूँ कि हम सब दिली के दूसरे भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। शहराम ने हाथ आगे किया। मौज अभी भी खामोश था। फिर चंद लम्हों में फैसला लेते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट में से हाथ निकालकर शहराम के हाथ को थामकर जोर से हिलाया। सब मुस्कुराने लगे। मगर मैं दुआ को वापस नहीं करूँगा, उसने दुआ को अपनी पुश्त के पीछे करते हुए कहा, जैसे वो उसे सबसे छुपाना चाहता हो, किसी कीमती मताह की तरह। नहीं, अब ये तुम्हारी बीवी है, हम क्यों ले गए उसे वापस? शहराम ने मुस्कुरा कर कहा। दुआ के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? फजर मौज के शाने से लगकर पूछने लगी। मैं भी ठीक हूँ। अजलान ने आगे हाथ बढ़ाया तो इन दोनों में भी रस्मी सलाम दुआ हुई। ये मेरा छोटा भाई अरहम। अजलान ने पीछे खड़े हुए अरहम की तरफ इशारा करते हुए मौज को बताया। मौज ने साथ खड़ी दुआ को देखा। उसका रंग फीका पड़ चुका था। अरहम नाम को मौज कैसे भूल सकता था? यही नाम लेकर इसकी बीवी ने पहली दफा उसे मुखातिब किया था। फिर अरहम को देखा, जिसके चेहरे पे ढूंढने से भी किसी किस्म का कोई शुबा ना मिला। मौज ने मुस्कुराकर दुआ के इस तरफ अब झुकाकर देखा। उसके दिल में दुआ को लेकर कोई कफाहत, कोई शक और शुबा मौजूद नहीं था। सब कफाहतें दुआ की बेपनाह मोहब्बत से जुल चुकी थी। दुआ मौज के चेहरे के नॉर्मल तासुर देखकर पहले तो हैरान हुई और भी दिल में खुश हो गई। उसकी मिजाजी खुदा ने उसका मान रखा। इस पर एतबार किया कि वो पिछली बातों को भुलाकर इसके साथ आगे बढ़ चुकी थी। उसने भी मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। और मैं आपसे एक बात कहनी है, सुहा ने कुछ झिझकते हुए अरहम से कहा, जबकि मौज अब इनकी तरफ से पेट कर चुका था और अजलान से बातों में मसरूफ था। हुक्म करो। उसने आंखों पर ग्लव्स लगाकर इसको देखा। वो मैं दुआ से कुछ बात कर लूं? वो आंखें छुचकाए पूछने लगी। बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है? वो बहन है आपकी, और भला मैं क्यों रुकूंगा आपको किसी से बात करने के लिए? वो नरम लहजे में कहते हुए शहराम की तरफ बढ़ गया। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सोहा ने दुआ के पास आकर इससे कहा। दुआ जो मौज के प्यार भरे अंदाज के बारे में सोच रही थी, चौंक कर सोहा को देखने लगी। मौज भी इसी की तरफ देख रहा था। दुआ कंफ्यूज लग रही थी। मुझे माफ कर दो, मगर बाबा साई के कहने पर मैंने अरहम से निकाह कर लिया। सोहा ने दुआ का हाथ दबाकर माजूद की, जबकि दुआ ने इसकी तरफ देखा। सोहा, तुम्हें माजूद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ मौज के साथ। सोहा ने झुकी हुई नजरें उठाकर उसे देखा। मैं पिछली बात में भुला चुकी हूँ, तुम भी भुलाकर आगे बढ़ जाओ। मुझे पता चल गया है कि कभी हम उस चीज़ की तमन्ना कर बैठते हैं जो पहले से किसी और के मुकद्दर में लिखी जा चुकी होती है। फिर चाहे हम लाख दुआएं मांग लें, वो हमें नहीं मिलती। लेकिन खुदा के हर काम में मुसलत निपा होती है, इसलिए हमारे लिए बेहतरीन का इंतखाब किया होता है, जैसे हम पहले तो नहीं पहचान पाते मगर सही वक्त आने पर जान लेते हैं। मुझे भी पता चल चुका है माज मेरे लिए खुदा का बेहतरीन इंतखाब और तोहफा है, जिसका मैं ताउम्र भी शिक्र बजा लाऊं तो कम होगा। वो सूदगी से मुस्कुरा उठी। दोनों बहनें मुस्कुराते हुए एक साथ सबके
पास आईं, जहाँ सब आपस में यूं घुल मिल गए थे जैसे इनमें कभी कोई दुश्मनी रही ना हो। सब कपल्स ने वहाँ कई यादगार दिन एक साथ गुजारे और फिर वापस अपने घर लौट आए। दादा साईं, आपकी इजाज़त दरकार है, अजलान ने जलालुद्दीन के पास बैठकर कहा। वो किस लिए? उन्होंने से पूछा। मैंने फज्जा से वादा लिया था कि मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, और आज उसने अपनी ख्वाहिश मेरी सूरत सामने रख दी, जो मैं किसी भी सूरत पूरी करना चाहता हूँ। जलालुद्दीन खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। दादा सिंह, उसकी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ ये जहलाना रस्म रवाज ना हो। अजलान, वो अपनी तरफ से गरजदार आवाज में बोले, मगर बीमारी की वजह से अब इनकी आवाज में पहले जैसा रोब दबदबा मुख्तलिफ हो चुका था। ये हमारे बड़ों की बनाई हुई रस्म रवाज है, हमें वर्षा में मिले हैं और हम इनसे मुनहरफ नहीं हो सकते। वो कतई से बोले, आपकी बात अपनी जगह ठीक, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, ना ही आपको फोर्स करूंगा कि आप इन्हें मेरे कहने पर छोड़ दें। अगर आप इन फजूल रस्मों को नहीं छोड़ सकते तो अपने पोते को भी भूल जाए। तो ये तुम घुमा फिरा कर मुझे धमकी ही दे रहे हो? वो तल्ख अंदाज में बोले। मैं पहले भी यहाँ नहीं रहना चाहता था, मगर अब जब मैं बाप और फजर माँ बनने वाले हैं तो। अजलान की बात सुनकर जलालुद्दीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम दोनों नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इन रस्मों रवाजों की भेंट चढ़े। वो अटल अंदाज में कहकर अपनी से उठ गया। अजलान, कल तुम्हारी दस्तार बंदी है, कायदे के लिहाज से तुम ही इस गोट के सरदार बनोगे, फिर दस्तार बंदी में जो भी फैसला लोगे मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। अजलान पहले तो शौक की कैफियत में मुतलबा हुआ, कुछ देर बाद हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में सरहद से उठकर जलालुद्दीन के सीने से लगा। सच दादा साईं? उसने हैरत अंगेज आवाज में पूछा। जलालुद्दीन ने हल्के से मुस्कुरा कर साबत में सर हिलाया। तो फिर कल इस गोट में वनी की रस्म के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। वो पुरजोश आवाज में बोला। शहराम और दिलनशीन अहराम और सोहा मौज और दुआ, अजलान और फजर सब इस वक्त एक खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि सबरीना बेगम को इनकी हालत के ज़ेर असर जेल से पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया था। कल वो किसी को इस जगह भेजना चाह रही थी, मगर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा दिया कि आज वो खुद इस जगह पर थी। उसे कहते हैं मकफात अमल, जो इस जिंदगी में रोया उसी जिंदगी में काट कर जाना पड़ेगा। फिरोज भी जेल में अपनी जिंदगी के बाकी दिन काट रहे थे। मलका को तैयार करने का हुक्म दिया गया है। एक सफ़ेद पोशाक वाली औरत ने सर झुकाए हुए मौजूद अंदाज में आकर कहा। ठीक है, ले जाओ इन्हें साथ। शम्मास बिन जमान ने उसे संजीदा अंदाज में देखा। ध्यान से, जैसा आपका हुक्म मेरे आका। शमास बिन जमान ने नहायत प्यार से उसे मुखातिब किया। अपने कमरे में आपका इंतजार करेंगे, आपको तैयार होने में वक्त लगेगा, अपना ख्याल रखिएगा। शमास बिन जमान ये कहकर सुनहरी की पेशानी पर बूसा दिया, फिर इसका रुख कमरे की तरफ था। वो औरतें सुनहरी के साथ किसी दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सुनहरी इस शानदार महल को गौर से देख रही थी। उसका चमकता फर्श, रोशन बड़े बड़े फानूस, उसकी उम्दा नक्श व निगाह से मज़मीन दीवारें, सब बहुत ख्याली सा लगा। तमाम लोगों के लिबास शाही तर्ज के थे, जो पुराने दौर में शहजादियाँ पहना करती थी या शहजादे, या इसने किसी कहानियों में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे था। मलका, आप क्या पहनना पसंद करेंगी? उसने सर झुका कर ही सवाल किया। कुछ भी, वो मुख्तसर बोली। उसने इतने ज़्यादा कीमती लिबास पहली बार देखे थे। मलका, हम ये सुनहरी पोशाक आपके लिए तैयार निकाल दें? सुनहरी ने इस लिबास को देखा जो उसे ऐसे जगमगा रही थी जैसे सितारे। वो झिलमिला करती पोशाक इसकी आंखों को खजीदा कर रही थी। निकाल दें, वो ऐसी से बोली। आए गुस्ल कीजिए। वो उसे एक खूबसूरत नीले शफाफ पानी वाले बड़े से हौज के पास ले गई, जिसमें से काफूरी मुअत्तर खुशबुएं उठ रही थी। कुछ औरतें उसके जिस्म पे पानी डाल रही थी तो कुछ उसके बालों को खुशबू से नहला रही थी। गुस्ल के बाद वो सुनहरी पोशाक में मुबलिस कर
قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک عورت اس کے بال دلکش ڈیزائن چٹیا میں باندھ کر اس میں موتی کی کلیاں پرو رہی تھی۔ وہ اور کچھ اس کی آزائش و زیب میں مگن تھی۔ ایک عورت نے ہیروں اور نیلم سے جڑا تاج اس کے سر پر رکھا۔ سنہری نے جب آئینے میں اپنا آپ نہارا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن لگا۔ وہ خود کو چھو کر دیکھنے لگی، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس قیمتی پوشاک جو پیچھے سے زمین پر بکھری ہوئی تھی، اس میں وہ بےتحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی ریاست کی شہزادی کی طرح۔ سنہرے رنگ کی یہ پوشاک مخملین تھی، سر پر پیارا سا نیٹ ورک کا دوپٹہ خوبصورتی سے رکھا تھا، جبکہ ہاتھوں میں اسے خوبصورت سونے اور ہیرے کی کنگن اور یاقوت سے جڑی انگوٹھیاں پہنائی، پاؤں میں خوبصورت پائل۔ ملکہ آپ تیار ہیں، اب آپ کمرے میں جا سکتی ہیں، بادشاہ سلامت آپ کے منتظر ہیں، وہ کہتی ہی اس کی پوشاک پیچھے سے سنبھالتے ہوئے اسے چلنے میں مدد دے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی۔ اس کمرے کا دروازہ خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سنہری نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کمرے پر نگاہ ڈالی۔ بہت ہی شاندار کمرہ تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک جہازی سائز کا بیڈ لگا تھا جس پہ سفید مخملی چادر بچھی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر کمرے میں تو کہیں پھول دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، سامنے ہی ایک بڑی سی کرسٹل کی کھڑکی نظر آئی۔ وہ اپنی بڑی سی پوشاک بمشکل سنبھالتے ہوئے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف بڑھی۔ اس نے باہر دیکھا، وہاں کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ برف باری اپنی شدت اختیار کر چکی تھی، برف باری عجیب طرح کی تھی، بہت تیز۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ایک تیز ہوا ٹھٹھا دینے والا جھونکا اندر داخل ہوا۔ وہ کپا کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں ملکہ؟ یہاں کی سردی آپ کے لیے برداشت نہیں کر پائیں گی، بیمار پڑ جائیں گی اگر میں آپ کے پاس نہ ہوا تو۔ شماس نے پیچھے سے اسے اپنے حرس میں لیا، اس کی سرسراتی ہوئی انگلیاں اپنی کمر سے ہوتے ہوئے پیٹ پر محسوس کرتے سنہری کا رو رو کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر کچھ بولتی، شماس کی خمار زد آواز سن کر ساخت رہ گئی۔ کچھ شماس نے قرب سے اٹھتی ہوئی مسور کی مہک اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا جلتے دیے اس ماحول کو خصوص خیز بخش رہے تھے۔ وہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھے اپنے حرس میں لیے باہر کا مناظر دیکھنے لگا۔ ہم کون سی جگہ پہ ہیں؟ بالآخر اس نے شماس سے سوال پوچھ لیا۔ ہم کوکاف میں ہیں، یہ ہماری ریاست ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ۔ ان کا محل سب سے اونچے پہاڑ پر واقع تھا، ایک قلعہ نما جہاں سے باقی کا سارا علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ گھر دیکھ رہی ہے، یہ ہماری رعایا کے ہیں۔ اس نے نیچے دکھائی دیتے گھروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہماری ریاست کی حد ہے، اور کوکاف یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام البروس ہے، جو 7 سمندر سے 5642 میٹر بلند ہے۔ جغرافی طور پر ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ کوکاف یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے ابھی تک یہ بات بھی واضح نہیں کہ یورپ کا سب سے بلند پہاڑ البروس ہے یا ایلپس، جو 7 سمندر سے 4808 میٹر بلند ہے۔ مختلف ممالک میں کوکاف کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی اس پراسرار پہاڑ کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے حصے بنجر ہونے کے بعد اب اس کا زیادہ حصہ چچینیا میں شامل ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی عظمت کا اندازہ اس سمت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی لمبائی 1100 اور چوڑائی 160 کلومیٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں 5000 میٹر سے بلند کئی پہاڑ موجود ہیں، جن میں موسکوس بالا پہاڑ البروس کے علاوہ کارزبیکس کا پہاڑ بھی شامل ہے، جس کی بلندی 5033 میٹر ہے۔ یہ دونوں پہاڑ در حقیقت مردہ آتش فشاں ہیں، جن پر برف کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ ان کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ معدنی پانی کے سر چشمے بھی جا بجا موجود ہیں۔ ان کی شکلیں
اور روتی ہے۔ یہ تمام آثار ان آتش فشانوں کے گزرے زمانے میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کے بلند پہاڑ آب و ہوا کے عدالت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے باسط جنوب کی گرم ہوائیں یہاں نہیں پہنچ پاتی۔ پوری دنیا کے کوہ پیمانوں کے لیے اس پہاڑی سلسلے کے بلند پہاڑوں کو سر کرنا شروع ہی سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ انسان یہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ سنہری نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڑکی کے ساتھ لگی ایک لمبی سی بیل جو محل کے بیرونی احاطے میں پر لپٹی ہوئی تھی، اس میں سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی جو سنہری کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس پر سفید پھول لگے تھے جو عام پھولوں سے بہت مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ پھول رات کے اس پہر بھی کھلے ہوئے تھے اور باہر بالکل تر و تازہ تھے، ایسے جیسے ابھی ابھی نئے نکلے ہوں۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو یہ محل زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر تھا۔ اس کے سامنے ہی خوبصورت بہتا ہوا دریا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کوئی مناظر دیکھا تھا کیونکہ سامنے دریا کے ارد گرد ویسے ہی سفید رنگ کے بے شمار پھولوں والے درخت لگے تھے۔ شماس بن زماد نے ہاتھ سنہری کی کمر سے سرکتا ہوا اب پیٹ کی اس جگہ تھا جہاں وہ شعلے کا نشان تھا۔ اس شعلے میں سے شعاعیں پھوٹنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی جل جائے گی۔ آپ یہ پھول دیکھ رہی ہیں؟ اس نے گمبھیر آواز میں سوال کیا۔ سنہری نے دیکھا پہلے تو کمرے میں کہیں بھی پھول موجود نہیں تھے، مگر اچانک کیسے سارا کمرہ انہی سفید کلیوں سے سج گیا۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ محبت سا مسکرایا۔ جب ہمارا ملن ہوگا یہ کلیاں کھل کر پھول بن جائیں گی، آپ پوری طرح سے اس ریاست کی ملکہ بن جائیں گی۔ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے اس شاہانہ طرز کے سجے خوبصورت بیڈ کی طرف بڑھا۔ سنہری اس دیو ہلک کی باہوں میں بالکل ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ شماس بن زمان نے اس کا تاج اتار کر ایک طرف رکھا۔ صبح جب یہ آپ کے سر پر سجے گا تو اس میں سے ایک الگ قسم کی روشنی نکلے گی جو آپ کی ملکہ بن جانے کی گواہ ہوگی۔ پھر اس کی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کر ایک طرف رکھ دی۔ سنہری سر جھکائے خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شماس کے ایک اشارے سے کمرے کی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ اس کے سرسراتے ہوئے ہاتھ اس کی پوشاک کی زپ کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے وجود پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے بے بس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے لب شعلے کے نشان پر محسوس ہوئے، سنہری کو ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر شماس کو دیکھنا چاہا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ کمرے میں روشن دیے کی روشنی میں اس نے دیکھا شماس کی سرمئی آنکھوں میں سے سفید روشنیاں نکل رہی تھیں اور اس کا چہرے کی حد تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ پہلے والا شماس نہیں تھا۔ سنہری نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا اور سرسراتی ہوئی پوشاک کو خود پر لپیٹ لیا۔ آپ کون ہیں؟ دور رہیں مجھ سے۔ وہ خوف سے زری مائل دکھائی دینے لگی۔ ملکہ یہ میں ہوں شماس، آپ کا شماس بنت زماد، جسے آپ چھو کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے نہیں ڈرتی، آپ جلنا چاہتی ہیں میرے ساتھ۔ پھر آپ یہ دوری آپ چلنا چاہتی ہے میرے ساتھ، پھر اب یہ دوری کیوں؟ آپ وہ شماس نہیں ہیں جس سے میں نے پیار کیا۔ سنہری ہمارے ملن کا وقت نکل جائے گا۔ آج 14ویں کی رات ہے، چاند اپنی جوبن پہ ہے، ہمارے شہزادی کی آمد کا مناسب وقت۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو ہم ایک بار پھر سے ادھورے رہ جائیں گے۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ ڈریں مت، میرے پاس آئیں۔ وہ بیڈ کی کرون سے لگی سمٹی ہوئی سنہری کو اپنی طرف کھینچ کر محبت بھرے انداز میں بولا۔ اس کے جسم پہ بھی ویسے ہی شعلے کا نشان تھا جیسا سنہری کا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ ملکہ ہمارے صالح اولاد کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ اس نے کچھ لفظ سنہری کو آہستہ آواز میں بتائے۔ سنہری کے گالوں پر لہستی ہوئی پلکوں پہ اپنے لب رکھے اس کے دونوں ہاتھ شماس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر سے اسے نزدیک کیا۔ سنہری اس کی جان لیوا قربت پر سخت گھبرا رہی تھی۔ شماس اس سے الگ ہوا تو سنہری کو دیکھا جو وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے، نہ ہے کوئی نہ واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ ہماری آنکھوں میں دیکھیے ملکہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربت
کا ہر لمحہ آپ کی آنکھوں میں بس جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ کو ہمارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، خود آپ بھی نہیں۔ سنہری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا رون رون کانپ گیا۔ شماس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ کی ہو چکی تھیں، اس کی آنکھیں اب تک سرمئی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ ڈر سے اپنی آنکھوں کو زور سے مینچ گئی۔ یہاں کی ہر چیز ہماری قربت کی گواہ رہے گی۔ آپ وہ پہلی صفت نازک ہیں جسے ہم یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک آئے، اور آپ ہی وہ آخری بھی رہیں گی اور جسے ہم نے حق دیا ہے۔ شماس بن زماد کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں پر سنہری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، وہ تڑپ کر بولی، شت! اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ملکہ، وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ میرے دل کی ملکہ، آپ صرف ہمارے دل کی دھڑکنوں کی دھن سنیں جو صرف آپ کے نام کی مالا پرو رہی ہے۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے۔ میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دبا گیا۔ سنہری جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ برف باری زور سے شروع ہو گئی، اس سے کئی زیادہ شدت شماس کے لمس میں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سنہری آنکھیں کھول کر جب دوبارہ دیکھا تو اس کی سفید آنکھیں واپس سرمئی رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زمین پر بکھری کلیاں کھل کر پھول بن چکی تھیں۔ اس کے پیٹ پر ٹھنڈی پھوار محسوس ہو رہی تھی۔ سب جلن مٹ چکی تھی اور وہ واپس آنکھیں موند گئی۔ تہجد کے وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں مخلط واش روم کی طرف بڑھ گیا اور باوضو ہو کر سر پر ٹوپی پہنے ٹیرس میں آ کر جانماز بچھائی اور پورے خشوع سے تہجد ادا کی۔ وہ کیسے بھول جاتا تہجد پڑھنا۔ اسی تہجد کی نماز کی دعاؤں میں تو اس نے سنہری کو اپنے خدا سے مانگا تھا۔ اس نے سجدہ شکر بجا لایا، پھر دعا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اس نے صدقے دل سے خدا کی اس پاک ذات کا شکریہ ادا کیا اور اس سے صالح اولاد اور اپنی سلطنت کی خیر عافیت کی دعا کی۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی سحر انگیز آواز سن کر کانوں میں سنائی دی تو اس نے نیم وقت آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر رونے کی وجہ سے آنکھیں اور سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اذان فجر سنائی دی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ اسے اپنے وجود میں تبدیلی کا احساس اور پھر نیند کا غلبہ اس قدر حاوی تھا کہ وہ پھر سے ایک بار نیند میں ڈوب گئی۔ شماس نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ آ کر لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دنیا کا سب سے حسین مناظر اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس کے دل اور ریاست کی ملکہ، اس کے محبتوں کی رنگ میں رنگی، اس کی کشیدہ سینے سے لگی پرسکون نیند سو رہی تھی، جیسے کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ اس کے اٹھنے کے بعد کا رد عمل سوچتے شماس بن زماد نے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے بستر سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو اس کی اس قدر مزاحمت کے باوجود اپنی تمام شدتیں اس نے اس نازک پھول جیسے وجود پر لٹائی تھیں۔ وہ کھڑکی سے پردے ہٹاتا ہوا واپس بیڈ کے قریب آیا تھا اور بیڈ پہ نیم دراز ہوتے اس نے بند آنکھیں پہ ہولے سے لب رکھے تھے۔ اب وہ مزید بنبنانیاں پر اترتے ہوئے اس کے چہرے کے پرکشش نقوش کو نرمی سے اپنے لبوں سے محسوس کر رہا تھا۔ اپنے چہرے پر شدت بھرے لمس محسوس کیے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے اسے ایک بار پھر سے لپٹانے پر مجبور کر گیا۔ ساری رات اس پر شدتیں لٹانے کے بعد وہ پھر سے اسے اپنی قید میں لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ سنہری کو رات کا سارا واقعہ دوبارہ یاد آیا۔ اس نے کس قدر مزاحمت کی تھی مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ وہ سب یاد آتی اس کا چہرہ شرم کے باسط ایک بار پھر قندھاری انار کی طرح مان دھڑکنے لگا۔ پلکیں شرم سے لہستے آنزوں پر جھک آئی تھی، لہستے گلابی لب ایک حسین مناظر پیش کر رہے تھے۔ اسے اپنے وجود سے بھی وہی مہک آ رہی تھی جو شماس کے قریب ہونے پہ آتی تھی۔ وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر اسے پور اپنا بنا چکا تھا۔ شماس، وہ رومانچی آواز میں بولی اور دل یک بیقراری سے دھڑکنے لگا، تو تمہیں صبح کیسی لگی؟ کہو میری خواہش کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہی رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ وہ ایک بار پھر اپنی شدت اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب آپ پوری طرح سے ہماری ملکہ کے روح میں ڈھل چکی ہیں تو یہ شرمانا کیسا؟ وہ اس کے ہاتھ کی مختری انگلیوں پر لب رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ سنہری نے اس کے مینی خیز بات پر تکیے کے نیچے اپنے چہرے کو چھپا لیا، کیونکہ اس کی جذبات سے چور سرمئی آنکھوں
سے فرار پانا اور کسی صورت دکھائی نہ دیا۔ چلیں پھر آپ تیار ہو جائیں، آج ہم اپنی رایا سے ان کی ملکہ کو ملانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ایک اونچے مینار پر کھڑی تھی اور وہاں عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ انسانوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، کچھ کے آدھے دھڑ انسانوں کے تھے اور آدھے جانوروں جیسے، کچھ تو سانپ اور جانور ہی کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے جھرجھری سی لی، بادشاہ سلامت۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف تھیں اور کسی کے استقبال کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ سنہری نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، ان لوگوں کی طرح، مگر نظریں اس مناظر پر ساخت رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، اس کا شماس بن ضماد ہی تھا۔ کتنے روپ تھے اس کے، یہی سوچ کر اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پوست کیے اپنے اعصاب کو قوت بخشنے لگی۔ اس کے پنکھ تھے اور وہ اڑ رہا تھا۔ وہ اڑتے ہوئے اسی کی طرف آیا۔ جیسے ہی وہ سنہری کے پاس آیا، سنہری ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ سنہری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ اب رایا ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی۔ یکدم موسم تبدیل ہوا اور ایک بار پھر سے برف باری شروع ہو گئی۔ سنہری اس ٹھنڈ سے کمپا کر رہ گئی۔ شماس بن ضماد نے دائیں طرف کا ایک پنکھ پھیلا کر اس میں سنہری کو مقید کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ان کے ولیمے کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ سب رایا کھانا کھانے لگی تو وہ اسے ساتھ لگائے اپنے پنکھ پھیلا کر اڑنے لگا۔ اس نے ڈر سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آنکھیں کھولیں ملکہ، اس نے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں کہا تو سنہری نے ڈرتے ڈرتے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بہت بلندی پر تھے، سب اسے بہت چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے شماس کو پکڑ لیا۔ ڈریں مت ملکہ، آپ کا شماس آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ افسوس خیز آواز میں بولا۔ سنہری نے ایسا خوبصورت مناظر پہلی بار دیکھا تھا اور وہ بھی اتنی اونچائی سے۔ دل میں ڈر بھی تھا اور خوشی بھی۔ وہ اپنی خفیت سمجھنے سے خود بھی قاصر تھی۔ پلک جھپکتے ہی وہ دونوں واپس اپنے محل میں تھے۔ وقت اب قسمت سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ وقت اور قسمت بدلتے دیر نہیں لیتی۔ جانے اس کے کن سے کب بدل جائے۔ جہاں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی تھی، آج ایک ریاست کی ملکہ بن گئی۔ پہلے خوشیوں کے ترسنے والی، آج اپنے والدین اور پھر اتنی عوام کی محبت پا رہی تھی، اور خاص کر شماس بن ضماد کی محبت کا محور وہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں ملکہ؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ اسے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر نہیں، کچھ نہیں، وہ چونک کر بولی۔ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کسی اور کی کوئی جگہ نہیں، آپ کی سوچوں میں بھی نہیں۔ وہ جنونیت امیز انداز میں اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ سنہری کو خود کے لیے اس کی انتہائی جنونیت اور شدت پسند محبت پر رشک ہوا۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شماس، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرے انداز میں بولی۔ شماس کا رو اس کی آواز سننے کے لیے متوجہ ہوا۔ آپ کی باہوں کا گھیرا بہت محفوظ جگہ ہے، یہاں آ کر میرا ہر خوف دور ہو جاتا ہے، میں سدا انہی پناہوں میں محفوظ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے شانے پر سر اٹکا گئی۔ ملکہ، اب آپ کی ہر صبح و شام اسی حارس میں ہوگی۔ اور اس کے سنہرے بالوں کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خد و خال، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ اس کے سنہری چہرے پر بکھرے ہوئے کنکوس کے نور کے دلچسپ رنگ شماس بن ضماد کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ اس کے تمتماتے ہوئے گال کو اپنی پاؤں سے سہلاتے ہوئے بولا۔ دیوانہ کر گیا روپ سنہرا۔